رات کے آخری پہر میں جو بندہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے دے دیتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اوپر عرش کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عرش کے فیصلے سے مراد یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ جو بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کو وہ پیارا لگتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ اللہ رب العزت سے جو بندہ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر غصے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رب ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے جو مانگو گے میں اس کو دوں گا۔ فادعونی یستجب لکم، مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہارے مانگنے کی دیر ہے، میرے دینے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو تہجد رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، تو اس وقت گویا کہ انسان کا دل بھی نورانی ہوتا ہے۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اور اس وقت دنیا کے تمام مشاغل سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بندہ جو عبادت کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، دل نورانی ہوتا ہے۔ تو جب دل نورانی ہوتا ہے تو انسان کی پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو جو بندہ بھی رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو یہ چیز گویا کہ انسان کے دل کو، جسم کو، زندگی کو مضبوط بناتی ہے۔ تو اسی لیے آئے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنا اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، کتنی ہم اس سے مانگنے والے ہیں، کتنی اللہ رب العزت سے ہم پیار کرنے والے ہیں۔ تو تہجد کا میل جانا بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تہجد کے وقت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی آپ یہ سمجھیں، تہجد کا مل جانا، تہجد کی توفیق کا مل جانا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس وقت تمام کے تمام لوگ سو جاتے ہیں، یہ بندہ اٹھتا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک تو اس کا دل نورانی ہوتا ہے، دوسرا نیکیوں کی طرف اس کا مزید گویا کہ رغبت بڑھتی ہے، مزید اس کا رجحان اور ذہن جاتا ہے کہ میں مزید اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کروں، مزید میں نیک اعمال اکٹھے کروں، اللہ تعالیٰ کو مزید میں راضی کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ایک قدرتی گویا کہ جوہر اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے تہجد پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو آج ہم سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، تہجد تو دور کی بات ہوتی ہے نا۔ تو میرے دوستو، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ آپ تہجد کی نماز کو یقینی بنائیں، تہجد کو زندگی کا معمول بنائیں، اور اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی ایک سورت پڑھنی ہے جسے سورۃ الواقعہ کہتے ہیں۔ یہ رزق کی گویا کہ ذخیرہ سمندر سورت ہے۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت رزق کو فراخ کر دیتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، فاقہ ختم فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے تہجد کے وقت اس وظیفے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ تہجد کے وقت گویا کہ اس سورت کو پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک تسبیح ہے اس کو بھی پڑھتا ہے، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ان باکس کے اندر لکھے، تو میں اس کو ضرور یہ دعا گویا کہ لکھ کر دوں گا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھ لیں، یہ صحیح معنی یاد کر لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔
یہ دعا بہت ہی جامع معنی دعا ہے۔ رزق کے انبار لگ جائیں گے، اور اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے، اس کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ رزق کو وسیع کر دے گی۔ تو آج کیا ہے، ہم رزق کی طرف تو دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، مارا پھرتے ہیں، لیکن رزاق کی طرف نہیں آتے، لیکن رازق کی طرف نہیں آتے۔ حضور نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پریشان، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں۔ رزق تو صاف ظاہر تنگ ہونا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی معیشت اور روزی اور رزق کو کلوز کر دوں گا، پریشان کر دوں گا۔ آج نماز پڑھیں، رزق کھل جائے گا۔ آپ کو بتا تو دیا ہے تہجد کی نماز کا وظیفہ۔ آپ تہجد کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے رو رو کر 5-10 منٹ دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ آپ کو رزق کی ٹینشن پھر نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ نے اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اس رب لم یزل پر آپ نے مکمل طور پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر دیکھنا کمال، کیا کمال ہوتا ہے، کیا آپ کے ساتھ گویا کہ رزق والا معاملہ اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ تو تہجد کو یقینی بنائیں بھائی۔ آج کل دیکھتے ہیں کتنے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے لوگوں کے گھر اس غربت کی وجہ سے اجڑ گئے، ویران ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باپ بیٹے سے مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، بیٹا نہیں دیتا، تو اسی باپ کی خدمت میں، اسی ماں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اسی میں اپنی بہن کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دکھڑے تہجد کے وقت اللہ کو سنانے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کو کسی سے مانگنے نہیں پڑیں گے، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت خود آسمانوں سے انتظام فرمائے گا، خود غیبی انتظام فرمائے گا۔ آپ کی تمام تر رزق، روٹی روزی والی، دولت والی پریشانی ختم ہو جائے گی، دولت دوڑ کے آپ کے پاس آئے گی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی اپنے در کا محتاج کریں، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، رزق کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، غربت کو ختم فرمائے۔ تو اگر کسی کو کسی خاص قسم کا وظیفہ چاہیے تو ان باکس کے اندر ضرور میسج کریں، تو اس کو میں ضرور لکھ کر دوں گا۔ تو آخر کے اندر پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔